السلام علیکم۔ آج ہم حکایت عثمانی کا جو نیکسٹ چیپٹر ہے اس کے اوپر بات کریں گے، اشارہ کریں گے کہ یہ چیپٹر نمبر ہے 56 اور اس کا جو عنوان ہے وہ ہے پودا اور پیوند۔ ٹھیک ہے، اب اس کا ہم پہلے متن پڑھ لیتے ہیں پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ تو اس کا متن ہے جی، یہ فرماتے ہیں ملک صاحب کہ ایک آدمی نرسری سے ایک پھلدار پودا لے کر گھر آیا۔ نرسری کے مالک نے اسے بتایا کہ یہ درخت اپنی اصلی حالت میں جنگلی قسم کے پھل دیتا ہے، تاہم اس نے اس کی ایک شاخ کو اچھی قسم کے پھل سے پیوند کر دیا ہے۔ اس نے اسے وہ شاخ دکھائی اور بتایا کہ اس نئی شاخ کی خوب پرورش کرنا اور پرانی نسل کی شاخوں کو وقتاً فوقتاً کاٹتے رہنا۔ جب پودا بڑا ہو تو اچھی قسم کا پھل دے سکے گا، تاکہ جب یہ بڑا ہو تو بڑا اچھا پھل دے۔ اس آدمی نے گھر آ کر وہ پودا زمین پر لگا دیا۔ اب وہ اس کا باقاعدہ خیال کرتا، اس کی گوڈی کرتا، پانی دیتا اور موسم کے مطابق کھاد بھی ڈالتا۔ لیکن وہ نرسری والے کی وہ ہدایت بھول گیا کہ اس نے جنگلی شاخوں کو کاٹنا تھا اور نئی پیوند کی ہوئی شاخ کو بڑھوتری دینا تھی۔ پودا بڑا ہوتا گیا اور پھر ایک سال اس پہ خوب پھل لگا، لیکن یہ کیا، اس پر تو جنگلی قسم کا پھل لگا جو نہ تو خوش شکل تھا اور نہ ہی خوش ذائقہ۔ وہ بھی پریشان ہوا کہ اس نے اتنے سال برباد کر دیے اور اپنی محنت کا مطلوبہ پھل نہ حاصل کر سکا۔ لیکن اب وقت گزر چکا تھا اور پچھتاوے سے کچھ فائدہ حاصل ہونے والا نہیں تھا۔ اشارہ، انسانی زندگی اس دنیا میں انسان کے لیے اپنی نشوونما کا ایک نادر موقع ہے، ورنہ یہ وقت لگے گا بندھے ارتقاء کے سلسلے میں ایک کڑی ثابت ہوگی جس میں سے اپنا انفرادی حصہ تلاش کرنا ناممکن ہے۔ اب اس کا ہم دیکھ لیتے ہیں، اس کا جو گرافک ہے وہ یہ ہے کہ یہ بندہ نرسری والا ہے شاید، اور یہ بندہ جو ہے وہ مالک مکان ہے یا جو خرید رہا ہے، اور اس کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پیوند کاری ہوئی ہے یہاں پہ، اور یہاں پہ یہ درخت بڑا ہو گیا ہے کئی سال کے بعد، اور یہ والی جو شاخ ہے یہ پیوند شدہ شاخ ہے، اور باقی جو شاخیں ہیں وہ نارمل جو جنگلی شاخیں ہیں وہ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بڑا اچھا انہوں نے گرافک بنایا ہے ایز آلویز۔ تو اس کے اندر جو بڑی اچھی مطلب ہے حکایت ملک صاحب نے چوز کی ہے اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے، کیونکہ میں بھی تھوڑی بہت زراعت میں نے پڑھی تھی اپنی جو 8th کلاس میں، تو اس کے اندر گرافٹنگ جو تھی یا پیوند کاری جو تھی اس کا بتایا گیا تھا کہ کیسے جو ہے ہم درخت کو کاٹ کے اس کو تھوڑا سا چیرا لگا کے اس کے اندر نئی شاخ ڈال سکتے ہیں اور وہ اچھی طریقے سے وہ ہو سکتی ہے۔ لیکن جیسے جیسے وہ مطلب جیسے ہی وہ اس کو پھل دیتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں، اس کی گوڈی کرتے ہیں، کھاد لگاتے ہیں، تو وہ جو شاخ ہے وہ بڑی اچھی طریقے سے گرو ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جو انسان کی شخصیت ہے اس کی جو ڈیفالٹ پوزیشن ہے وہ ہے برائی کی طرف۔ انسان جو ہے وہ کیونکہ جسم کے اندر فی الحال اس دنیا کے اندر انسان کو جسم کے اندر رکھا گیا ہے، یا اس روح کو اس انسان کے جسم کے اندر رکھا گیا ہے جس کے جسم کے تقاضے بھی ہیں اور روح کے تقاضے بھی ہیں۔ جیسے جیسے انسان جسمانی تقاضوں کو اس کو شاخ تراشی کرتا رہتا ہے، اس کو کاٹتا رہتا ہے، ویسے ویسے جو ہے روحانی تقاضے اوپر آتے رہتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے ویڈیوز میں بھی کچھ ریکارڈنگ میں یہ بتایا تھا کہ جو روحانی چیزیں ہیں وہ لطیف ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور جو جسمانی چیزیں ہیں وہ کثیف ہوتی ہیں۔ تو لطیف چیز کو اوپر لانے کے لیے ٹائم لگتا ہے۔ آپ نے جو جسمانی جو چیزیں ہیں ان کو اتنا نیچے لے کے جانا ہے یا اتنا ان کو روکنا ہے تاکہ جو لطیف چیز ہے وہ اوپر آ سکے۔ ٹھیک ہے، پتہ نہیں میری بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ مطلب ہے کہ ایک پانی ہے، ٹھیک ہے،
پانی کے اندر ایک نیچے سی پی ہے یا ایک مچھلی ہے، بہت خوبصورت مچھلی ہے، لیکن پانی کے اوپر بہت سارا جو ہے وہ گند پڑا ہوا ہے یا گدلا پانی ہے، لیکن جیسے ہی ہم اس کو ہٹائیں گے تو ہمیں وہ سی پی نظر آئے گی۔ اسی طریقے سے جو انسانی جو جسم ہے، اس کی جو تقاضے ہیں، اس کے اندر جو جبلیات رکھی گئی ہیں، جو ہماری حسیات ہیں، یہ بڑے اچھے ٹول ہیں، لیکن جب ہم ان کی اوپر ہی چلے جائیں گے اور ان کی فلفلنگ کرتے رہیں گے، اپنی لذات کی تکمیل کرتے رہیں گے، تو ہماری جو روح کا جو ثمر ہے، جو اس کی ایک وہ کیفیت ہے، وہ ہمیں اوپر نظر نہیں آ سکتی، کیونکہ ہماری جو روح ہے وہ دب جاتی ہے اس کے اندر، جو کثیف چیزیں وہ دبا دیتی ہیں لطیف چیزوں کو، ٹھیک ہے۔ لیکن جیسے جیسے ہم لوگ اس کو اوور دا ایئرز ہم اس کی گرافٹنگ کرتے ہیں، تو جنگلی جو پھل ہے ہمارا، وہ جنگلی پھل کی مثال جو ملک صاحب نے مجھے سمجھ آئی ہے، وہ دی ہے کہ انسان کی جو نفسیانی جو چیزیں ہیں، یا جو انسٹنکٹیو جو چیزیں ہیں، جبلیات والی چیزیں ہیں، ان کی مثال ملک صاحب نے اس کے ذریعے دی ہے۔ لیکن جیسے جیسے ہم اپنی چیزوں کو، لالچ کو، کنجوسی کو، غصے کو اور باقی جتنی بھی نیگیٹو ایموشنز ہیں، اس کو جو ہم دور کرتے رہتے ہیں تو وہ اوپر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ بس میرے ذہن میں مثال آ رہی ہے دودھ کی، جب دودھ کو ہم بوائل کرتے ہیں تو اس کے اوپر جو ہے وہ جھاگ آتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی ہم جھاگ کو ہٹاتے ہیں تو نیچے دودھ نظر آتا ہے۔ تو یہ نیگیٹو جو ایموشنز ہیں وہ بھی انسان کے جھاگ کی طرح ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ہی ہم اس کو ہٹاتے ہیں، ان کو پیچھے کرتے ہیں، تو ہمیں بڑا اچھا وہ روح کو پروان ہونے کا موقع ملتا ہے، کیونکہ روح جو میں نے بتایا تھا لطیف ہے، تو جیسے ہی ہم اس کو ہٹائیں گے، جو کثافت کو ہٹائیں گے، تو روح جو ہے وہ اسٹرانگ ہو جائے گی۔ تو پھر دوبارہ جب ہمیں نیگیٹو ایموشنز اٹیک کریں گے تو روح ان کو روک دے گی، ان کو زائل کر دے گی، کیونکہ روح ابھی اسٹرانگ ہو جائے گی۔ اور آخر میں تو ایسی یہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے، بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے کہ پھر اس کو پرواہ ہی نہیں ہوتی، اس کو نیگیٹو چیزیں چھیڑ ہی نہیں سکتی، اتنا زیادہ یہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے کہ یہ نیگیٹو چیزوں کی طرف یہ مائل ہی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ مطلب وہ انسان کو اتنا زیادہ، انسان کا جو ٹرانسفارمیشن ہے، وہ جرنی جو ہے، وہ شروع میں جو انسان بھاگتا تھا، جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو وہ دیکھ کے لذتوں کی طرف بھاگتا تھا، بعد میں جا کے وہ ان کی طرف نہیں بھاگتا، وہ بلکہ لطائف کی طرف بھاگتا ہے، جو اس کے ذوق کو کی تسکین دیتے ہیں، اور جو باقی جو نیگیٹو چیزیں ان کی طرف وہ نہیں بھاگتا۔ بہرحال میرا خیال ہے میں نے اس پہ کافی زیادہ جو ہے وہ بات کر لی ہے، اور کیونکہ ہر جو ویڈیو ہے ہم بناتے ہیں اس کے اندر ایک ہی چیز ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ مین مقصد وہی ہے کہ ہم نے اپنی روح کو کیسے جو ہے ابھارنا ہے اور اس کو گروتھ کیسے کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا ہی ایک ہی جو مشن ہے، اس کو اکمپلش کرنے کے لیے مختلف مثالیں ہم لوگ بیان کرتے ہیں، ملک صاحب بیان کرتے ہیں، اور میں اپنی جو میری ناقص جو علم ہے میرا، اس کے حساب سے میں اپنا بیان کر دیتا ہوں۔ اب جو ملک صاحب جو خود اس کی شرح فرماتے ہیں وہ زیادہ اوتھینٹک ہوتی ہے، اس کے اندر وہ قرآن بھی لے کے آتے ہیں، اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو ان کا مطالعہ ہے، ان کے اشعار بھی اس میں شامل کرتے ہیں، تو وہ زیادہ نکھار کے اور بڑے اچھے طریقے سے اس کو بیان کرتے ہیں۔ میں تو اس کو ایک ہی دفعہ پڑھتا ہوں، اور اس کو جو بھی میرے ذہن میں آتا ہے وہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ لیکن ساری جو ویڈیوز ہیں ان کا مقصد یہی ہے کہ انسان کو سمجھایا جائے، اس کی زندگی کا مقصد جو ہے اگلی زندگی کی تیاری کرنی ہے یہاں پہ اس تھوڑے سے وقفے میں، اور اس دنیا کو بھی سنوارنا ہے، اور ساتھ میں ایک تیر سے دو شکار کرنے ہیں، مطلب یہ بھی دنیا بھی سنور جائے اور دوسری بھی سنور جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان چیزوں کی طرف مائل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ابھی ایک اور بات میرے ذہن میں آ گئی کہ جو لطائف کی دنیا ہے، جو روح کی دنیا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قد افلح من تزکا، کہ جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا وہی جو ہے کامیاب ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور جو رہ گیا وہ کامیاب نہیں، وقد خاب من دسا، ٹھیک ہے، اور خراب ہو جائے گا جو اس کو اگنور کرے گا، ٹھیک ہے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، پر وہ دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو لطافت ہے اس کا قرآن میں بھی ذکر ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ان لطیف رموز کو جاننے کی اور ان کو گروتھ کرنے کی، ان کو نشو و نما کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس زندگی کو، اگلی جو زندگی ہے اس کا زینہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اتنی اچھی اسٹرینتھ ہو ہماری جب جاتے ہوئے اس دنیا سے، تاکہ ہم اچھے طریقے سے اگلی زندگی میں گزر سکیں اور وہاں کے جو امتحانات ہیں وہاں سے بھی گزر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔